بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا. انہوں نے فائنل کال دے دی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ فائنل کال کے بعد اب کیا ہوگا آگے؟ دیکھو بات سنو، پالیٹکس میں فائنل کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو کال ہے. پالیٹکس میں فائنل کچھ بھی نہیں ہوتا. ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بامز گرے، واز دیٹ دی اینڈ آف اٹ؟ پوری دنیا میں دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں جاپنیز نے امریکن آٹو موبائل کی. میرے اپنے بچپن کی بات ہے، مڈل کلاس جو لوگ ہوتے تھے، اپر مڈل کلاس نہیں کہنا چاہیے، ان کے پاس ہوتی تھی یہ فاکسی یا اس طرح کی گاڑیاں، اور جو پاکستان میں جو متمول دولت مند لوگ تھے ان کے پاس تو شیورلے اور بیوک اور یہ اس طرح کی گاڑیاں ہوتی تھیں. نام و نشان مٹا دیا. پاکستان میں امریکن گاڑی کو نہیں چھوڑی انہوں نے. تو پالیٹکس میں کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا، یہ تو ڈیٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کال سیاسی ہے ہی نہیں، یہ روحانی قسم کی کال ہے. It doesn't make any sense. سیاستدان بھی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یار ہم نے بھوک ہڑتال کرنی ہے یا فلانا کرنا ہے تو یار اتنے گرمی اتنی پڑ رہی ہے فلانا، یا فلاں موسم بارشوں کا ہوگا اس میں نہیں کرنا فلانا. اسموگ ہے، لوگ بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، اسکول بند ہیں، برا حال ہے. ہمارے یہاں پارکس، یہاں جس جگہ میں رہتا ہوں، یہ انہوں نے پارک شاک بند کر دیے ہیں، سیل کر دیے ہیں کہ لوگ آئیں نا، گھروں سے باہر نہ نکلیں. اسکولوں کا، کالجوں کا جو بھی ہے وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا. تو یہ تو موسم ہی ٹھیک نہیں. میں بنیادی سی بات کر رہا ہوں. اچھا سو یہ کوئی روحانی قسم کی کال ہے میری سمجھ. ہاں حضرت صاحب، ایک طرف تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ کال علیمہ خان کے ذریعے کیوں دی گئی؟ کیا یہ موروثی سیاست نہیں؟ نہیں، بالکل احمقانہ بے وقوفوں والی بات ہے. یہ کم ذہن آدمی اس طرح بات کرے گا یا کم ظرف آدمی اس طرح بات کرے گا. اس طرح کے کرائسس میں آپ قریبی ترین لوگوں پہ ہی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. ہم جس لیول کے، جس سطح کے لوگ ہیں، ہم میں اس کی جگہ پہ ہوتا میں بھی یہی کرتا. موروثیت نہیں، فضول بات ہے. یہ بات ہے ریلائبلٹی کی. ان حالات میں عمران نے یہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. شی از دا اونلی ون ہی کین ٹرسٹ. باقی کون ہے وہ پتہ نہیں کس کے بارے میں، یہ جو پتہ نہیں ادھر کے پی کے والے صاحب جو ہیں، جو وہ مطلب پلوان جائے علی امین گنڈا پور، وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ، ہاں گنڈا پور کے بارے میں پتہ نہیں رانا ثناء اللہ نہیں یا کسی نے کہا تو میرے دل کو لگی وہ بات. یہ شاید دونوں طرف کھیل رہا ہے. یہی حال ہر ایک کا ہے. پاکستان از اے کنٹری ویئر یو کی ناٹ ٹرسٹ اینی ون. دھوکہ دینے والا سچ کہتا ہے اس نے کچھ تو دیا. ہم نے یارو یار ہی دیکھے، ان کے رویے نہیں دیکھتے. دھوکہ دینے والا بھی اپنی طرف سے تو دیتا ہی ہے نا کچھ آپ کو، چاہے دھوکہ ہی ہو. سو یہ فضول بات موروثی. یہ کل اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں، علیمہ خان وغیرہ جیسے پہلے یہ منظر پہ بالکل نہیں تھی، ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سیاست میں تو ایک خاص ٹائپ ہے، وہ جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں. یہ بھی بیاں دے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی، تاہم ملک کی سیاست میں کسی وقت بھی تبدیلی آ سکتی ہے. مولانا نے بڑی پہنچی ہوئی بات کی ہے. وہ دیکھو نا، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہو تو میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں یہ لڑکی ہوگی یہ لڑکا ہوگا، یہ ورنہ ٹرانسجینڈر تو کہیں بھی نہیں گیا. بولو چوتھی کوئی صورت ہے؟ نہیں بتائیں نا. یہ اسی طرح کی پیش گوئی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے کی گئی ہے، کیونکہ یہ ملک ہی ایسا ہے. اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. یہ ملک نہیں، یہ پہیلی ہے. پہیلی بوجھ سہیلی، اور اس کو بوجھ کو نہیں سکتا. تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل جیسے میں نے کہا کہ ہاں بھئی، ہاں فلاں خاتون
جو ہیں وہ امید سے ہیں، تو یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یا پھر خواجہ سرا ہوگا. چلو چوتھی کو چیز ہو تو مجھے بتا دو، میں وہ بھی ڈال دیتا ہوں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. ہاں جی صحیح. حضرت صاحب، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہے. بس یہ اسی طرح کے لوگ ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. نون لیگ کینسر کا تیسرا درجہ تھا، پیپلز پارٹی نے کیا دیا؟ فیکٹس پہ بات کرو، نتائج، باٹم لائن. کس سے کہانیاں مت سناؤ. جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ ہم تو بک بک کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو وہ بھی نہیں کرتے. ہمارا لینا دینا کیا ہے پاکستان کو کہ جی وہ لے کے رہیں گے اور بن کے رہے گا اور فلانا ہے؟ چھوڑو ہی اٹھا کے. اور ویسے ایک بات ہے، کینسر سے سروائیول مشکل ہوتا ہے، تقریباً لا علاج سمجھو. تو کینسرز کی موجودگی میں کینسرز ہی آنے ہیں نا. پھر ایک سے ایک جگہ کینسر. کو نون لیگ کیا کینسر تھا اس ملک کا، اب تک چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق جیسے آدمی نے پوری کوشش کی. کینسر از دا ریئلٹی. ڈیٹیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، کینسر سروائیول تو میرا خیال ہے بہت. لیکن ایک بات سنو، کو بندہ جس کا کوئی نا فکری لیول ہو، اس پہ آپ لوگ نا سوال بنایا کرو. یہ دیکھ کے نہیں یہ وزیر ہے جو فلانا ہے، ان کا کیا ہے. ٹھیک ہے، نوٹڈ حسن دیکھ لیا صاحب. کرو بندہ. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. تھینک یو. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بنیادی مراکز صحت کو جدید ترین کلینکس میں بدلیں گے. مرکز صحت کی ریویمپنگ کے لیے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تعمیراتی معیار اور شفافیت یقینی بنائی جائے گی. بہت اچھی بات ہے اگر یہ ہو. دیکھو بات سنو، میرا بی ایچ یوز کا بڑا خوبصورت ہے. یہ بڑا سیاست میں کوئی بندہ اگر ناکام ہوتا ہے تو سمجھو وہ بندہ بڑا خوبصورت تھا. جہانگیر ترین، ایک زمانے میں جہانگیر ترین شدید گرمی میں سارا دن، یہ جب بن رہی تھی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، وہ جس سڑک پہ ہے اس کے شروع میں ہی درمیان میں آ کے نا، بلکہ شروع میں ہی کہہ لو، وہ ہمارا فارم ہاؤس ہے. تو آ جایا کرتے تھے پسینے میں نچڑا ہوا، برا حال. مزدور نہیں اس طرح کام کر سکتا جس طرح میں نے جہانگیر ترین کو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. اور میرے دوست تھے منصور عباس ساتھ ان کے، سنتوش بھائی کے، درپن بھائی کے سب سے چھوٹے بھائی. وہ پھر وہاں سے فارغ ہو کے کو فریش فروش ہو کے، اور پھر مجھے بھی انہوں نے 2-3 بار گھسیٹا. میں نے کہا یار جان چھوڑو. بی ایچ یوز، اور یہ اس کی بہت بہتر صورت ہے. دیکھو اس کے بڑے فائدے ہوں گے. غریب آدمی کو نیکسٹ ڈور آپ کے جو بڑے ہاسپٹلس ہیں ان سے پریشر کم ہوگا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بلڈ پریشر، شوگر ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی مفت سہولت نیکسٹ ڈور ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، ہاسپٹل سے پریشر کم ہوگا. لیکن اصل کہانی لیکن کے بعد شروع تھی. کیا یہ ہوگا؟ چونکہ مریم کے ابو نے تو یہ بھی کہا تھا کہ قرض اتارو تو ملک سنوارو، تو نہ قرض اترا نہ ملک سنورا. آئیڈیا بہت اچھا ہے، انیشیٹو بہت اچھا ہے. میری دعا ہے اللہ کرے یہ ہو. بہت اچھا ہے، ویری گڈ. جی